کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ جلتے ہوئے کوئلے جو ہیں بجھ جایا کرتے تھے آپ کے جسم کی چربی کی وجہ سے. یہی رہ جائے گا جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ صرف اور صرف آپ کا ایمان جائے گا. کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, وہ آج بھی وہ بین لے کے کھڑا ہے, ختم ہو جائیں گے. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. میرے آپ کے مسائل یہ تھوڑی ہیں کہ فیس بک پہ مجھے کتنے لائکس مل گئے, کتنے فالوورز مل گئے. نہیں, میں اور آپ اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے. میں اور آپ اس مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ میرے آپ کے یوٹیوب پہ فالوورز کتنے ہیں. میرا اور آپ کا جینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے آپ کے ٹک ٹاک پہ فالوورز کتنے ہیں. اگر میرا آپ کا جینے کا مقصد یہ ہے تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس مقصد پہ پہنچے نہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے؟ جس دین کو آج آپ بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں, ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے کہ آج کتنے اچھے ماحول کے اندر دین اسلام آپ کے پاس موجود ہے. اور جس وقت اوائل کے دور میں دین اسلام انٹروڈیوس ہوا ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز سے امیہ بن خلف گلے میں آپ کی گردن اتھر کے اندر رسی ڈلوا کر اوباش نوجوانوں کے ذریعے سے مکے کی سرزمین کے اوپر گھسٹواتا تھا, وہ تصور آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تصور آپ کر سکتے ہیں کہ تپتی زمین ہے مکے پاک کی, آج ہم 40 ڈگری برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت 1450 برس پہلے کا جو مکے پاک تھا, اس مکے پاک پہ تپتی ہوئی زمین پہ باقاعدہ آپ کو لٹایا جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد تپتا ہوا پتھر جو ہے آپ کے سینہ اتھر پہ رکھا جاتا تھا, اور اس کے بعد اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کے آپ کو مکے کی گلیوں کے اندر پھرایا جاتا تھا. کانٹے دار رسی جو ہے وہ آپ کے گلے کے اندر ڈال دی جاتی تھی. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوہار کا کام کرتے تھے, ایک عورت کے کنیز تھے. آپ کو باقاعدہ کوئلوں کے اوپر, جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ جلتے ہوئے کوئلے جو ہیں بجھ جایا کرتے تھے آپ کے جسم کی چربی کی وجہ سے. وہ جو عورت تھی جس کی غلامی میں آپ تھے, وہ سلاخ کو جلا کر باقاعدہ آپ کے سر کے اوپر داغا کرتی تھی. اس طرح سے اسلام حاصل ہوا ہے, اس طرح سے اسلام حاصل ہوا ہے. اٹھا کر کسی نے میرے آپ کے رسول کو پلیٹ میں نہیں دیا ہے, صحابہ کو پلیٹ میں نہیں ملا ہے. وہ اسلام 1450 برس کے بعد جب ٹریول کر کے یہاں پر پہنچا ہے, تو میری آپ کی ذمہ داری ہے صاحب کہ ہم اس اسلام کو پروٹیکٹ کریں, اس اسلام کے نظریات کو پروٹیکٹ کریں. خدا کی قسم آپ لوگ, میں آپ, ہم سب اس مقصد کے لیے نہیں بنے کہ ہم روا روی کے اندر بہتے چلے جائیں. میں اور آپ اس مقصد کے لیے نہیں بنے کہ جو قانون آئے وہ پاکستان کے اندر رائج ہو جائے. میں اور آپ اس مقصد کے لیے سمجھے نہیں بنے کہ ویلنٹائنز ڈے منانا ہے تو ویلنٹائنز ڈے منانا ہے. نہیں, ہم اس مقصد کے لیے نہیں بنے. یہ خاص مقصد کے تحت یہ ساری تھیمز دی جاتی ہیں, اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے. آپ اور میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو, تم برائیوں سے روکتے ہو. آپ اگر آج اپنے مقصد کو نہیں سمجھیں گے نا صاحب, تو آپ وینش ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. ایک نعمت, جو پہلی نعمت ہے, وہ آپ کا ایمان ہے. دیکھیں یہی کلمہ تھا نا, اس کو ذرا ریلیٹ کر لیجئے. یہی وہ کلمہ تھا, وہاں پہ کیا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان. پلٹ کے مسلمان نعرہ کیا لگاتے تھے؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. اس ایمان کی نعمت کو سمجھیے. آپ کی طاقت, قوت, عزت, شہرت, نام, سب کچھ یہی رہ جائے گا. جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ صرف اور صرف آپ کا ایمان جائے گا. آپ ادھر ادھر سے کہیں سے بھی آ جائیے, آپ دین کو مانیں یا نہ مانیں, آپ لبرل ہو, سیکولر ہو, کچھ بھی ہو, الٹیمیٹ یہ ذہن میں رکھیے گا, ڈور وہی ہے جو کھلے گا جا کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے, اللہ کی بارگاہ میں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس دین سے کمٹمنٹ کو پورا کیجیے. اس ایمان کو سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک پنڈرے کے اندر آپ رکھیے, خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اور میں اپنے ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں, شاید میں نے 2-4 دن پہلے یہ بات کی ہے, کہ ایک پنڈرے میں اگر مجھے کوئی یہ کہے صاحب دنیا کی ساری دولت ہے, ساری عزت ہے, ساری شہرت ہے, سارا حسن و جمال ہے, سب کچھ آپ کو دیا ہے, رشتے ہیں, طاقت ہے, سب کچھ دیا ہے,
اور دوسرے پلڑے میں آپ کے پاس ایمان ہے, آپ کس کو چوز کریں گے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں اس پلڑے کو چوز کروں گا جہاں پہ ایمان ہے, کیونکہ میرا یہ تیقن ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر ایمان نہیں تو سب کچھ فارغ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے, آپ سے زیادہ دنیا میں امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے. تو اس دین کی اہمیت کو سمجھیے جو بہت تقاضوں کے بعد صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اور دوسرا, اس پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں جس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. ایک خاص مقصد کے تحت آج پہ پاکستان پہ کام ہو رہا ہے. میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں چونکہ یہ لائیو ہے میں کھل کے نہیں کر سکتا, بہت میں اپنی زبان کو روک کے بڑا سنبھل کے گفتگو میں کر رہا ہوں. لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بات اپنی ریپ اپ کر رہا ہوں, بہت مختصر 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہیں. آپ میں سے ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ, آلموسٹ ہوں گے میرا خیال ہے, ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاں آلموسٹ ہوں گے. سب کی اپنی آئی ڈیز ہوں گی, سب کا اپنا ظاہر فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے, یوٹیوب, ٹک ٹاک, سب کچھ. اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا جو میں کرنے جا رہا ہوں, اور اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں, کیونکہ خیر کی بات اگر سمجھ آ جائے تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی نہیں. آپ لوگ نوجوان ہو بیٹا, آج مطلب آپ لوگوں نے بھی جا کے ترقی کرنی ہے, لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نظریاتی جنگ جس لیول پہ پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر, کتنا صحیح غلط ہو چکا ہے, کتنا غلط صحیح ہو چکا ہے, تصویر کا اصل رخ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ایکچوئل ہے کیا. دکھایا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے, نظر کچھ آتا ہے, پینٹ کچھ اور کیا جاتا ہے, حقائق کچھ اور ہے. صاحب یہ ذہن میں رکھیے, جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم ایک مولانا کی تقریر سنتے تھے نا بچپن میں کہ یہودی لابی پیچھے کام کر رہی ہے. میں آپ کو دعوے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, وہ بیچارے سادگی میں وہ جملہ کہتے تھے, لیکن حقیقت یہی ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹربلنس ہے, میں کھل کے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ سوائے زائنسٹ ایجنڈے کے اور کچھ ہے نہیں, وہ کچھ ہے ہی نہیں. اب اس کا نیکسس شاید ہندوستان کے ساتھ ہے, اس کا نیکسس شاید امریکہ کے ساتھ ہے, اس کا نیکسس شاید کہیں اور ہے, لیکن جو کچھ بھی ٹربلنس پاکستان کے اندر ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے اپنے تانے بانے ہیں. اب اس پہ بیٹھ کے کوئی مجھ سے گفتگو گھنٹوں کر لے تو میں ثابت کر دوں گا کہ وہ جو دشمنی فتح خیبر کے بعد, وہ جو بینر لے کے کھڑے ہیں نا آج تک 1400 برس کے بعد, آج بھی یہودی وہ بینر لے کے کھڑا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, وہ آج بھی وہ بینر لے کے کھڑا ہے. تو وہ جو درد, وہ جو تکلیف ہے نا, وہ گریٹر اسرائیل کی, وہ پرومس لینڈ کی, وہ آج بھی اس جگہ کو اس کے اندر کلیم کرتے ہیں, اور سارا مسئلہ ان کا ہے.